بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت یہ بندے کی قسمت چمکا دیتی ہے، بندے کو خوش بخت اور خوش نصیب بنا دیتی ہے، بندے کے بخت جگا دیتی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو سرکار دو عالم کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اور ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جن بہن کی درود سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں نا، سن کر رشک کریں گے آپ ان کی قسمت پر کہ ان پر کتنی بڑی کرم نوازی ہوئی، بلکہ بہت ساری کرم نوازیاں ہوئیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کا صلہ کیا دیا، کتنی برکات سے نوازا، کتنے انعامات سے نوازا اور کیا کچھ ملا۔ سنیں گے تو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ ایک بہن ہے، ان کی جب میں نے تحریر پڑھی نا، جب ان کی درود سٹوری پڑھی تو یقین مانے میرا ذہن بن گیا کہ میں ان کی سٹوری پر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ یہ بہنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے کرم اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظر کرم سے میں نے 1 کروڑ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے اس خوش بخت کے لیے، اس خوش نصیب کے لیے کہ جسے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے یہ سچی اور پکی نیت کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یقیناً آپ نے بھی کی ہوگی، اگر نہیں کی تو جلدی سے کر لیجئے۔ یہ بڑی ہی مبارک نیت ہے، یہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور جب بندہ بہت زیادہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو اس پر اللہ کی بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو خوش نصیب 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں نا، پھر ان کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ عام بندہ کتنا درود پاک پڑھے گا، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کوئی 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کوئی 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں کہ ان کا ہر لمحہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں بس یہی بات ہوتی ہے کہ بس آج زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر یہ اپنے اوقات کو غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے، فضولیات اور کئی طرح کی سمجھے کہ فضولیات سے خود کو دور رکھتے ہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور درود پاک کی کثرت ہی ان کا محبوب وظیفہ ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اتنا زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے نا تو پھر کرم نوازیاں تو ہوتی ہیں نا، پھر انعامات کی بارشیں تو ہوتی ہیں نا۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے ان خاص امتیوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو یہ آپ کے لیے کتنی شرف کی بات ہوگی کہ جہاں آپ موجود ہیں کتنے لاکھوں لاکھ لوگ بستے ہوں گے، لیکن ان میں سے آپ ہی وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہوگا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ گن کر کاؤنٹر تسبیح پر درود پاک پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے روزانہ لکھ لیں گے، ہفتے بعد، مہینے بعد ٹوٹل کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ کتنی تعداد میں پڑھ چکے ہیں اور کتنا درود پاک کا سفر آپ کا باقی ہے۔ تو یہ بہنہ کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی نظر کرم سے میں نے 1 کروڑ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود شریف کی برکت سے مجھ پر بہت زیادہ کرم نوازیاں ہوئیں۔ ساری باتیں تو نہیں بتا سکتی، اللہ اکبر، مگر کچھ بیان کرتی ہوں۔ پھر لکھتی ہیں کہ میں درود سلطانیہ پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور اس درود پاک کی برکت سے۔ اچھا، یہ درود سلطانیہ یہ بڑا بہترین درود پاک ہے، پڑھ کر دیکھیں، توجہ کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں، حضور کی محبت میں ڈوب کر خوشو خضوع کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ کے دیکھیں کتنا لطف آتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں درود سلطانیہ پڑھتی ہوں اور الحمدللہ رب العالمین پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے کئی مرتبہ میں نوازی گئی۔ الحمدللہ کئی مرتبہ مجھے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے، منہ مبارکہ بھی عطا ہوئے ہیں مجھے الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان اللہ. اور پھر پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارکہ بھی خواب میں محسوس کی الحمدللہ. اور ایک بار خواب کیا دیکھا کہ بڑا سا محل ہے اور اس میں ایک تخت رکھا ہوا ہے. تخت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، سرخ قالین بچھے ہوئے ہیں. میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھی ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہی ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ کرم نوازیاں، یہ سمجھے کہ مزے کو مزہ آ جائے یہ باتیں سن کر. یہ ایسی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ شرف نصیب فرمائے. پھر کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوں اور باتیں کر رہی ہوں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری باتیں سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں. اے عاشقان رسول، یہ کرم نوازیاں آپ پر بھی ہو سکتی ہیں. یقین مانیے آپ پر بھی ہو سکتی ہیں. کرنا کیا ہوگا؟ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہوگی. سچی پکی توبہ. فلمیں ڈرامے اگر آپ دیکھتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑنا ہوگا. سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. درود پاک کو ہی اپنا محبوب وظیفہ بنا لینا ہے. توجہ کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے. یقیناً ایک دن آپ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی اتنی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ بھی اتنا نوازے جائیں گے. بس توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.